بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں 11ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 12 تھرکی نادیہ کمانچی کے مصنف مستنصر حسین تارڑ کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کے مشقی سوالات، کثیر الانتخابی سوالات اور اقتباسات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ سبق تھرکی نادیہ کمانچی کے مصنف مستنصر حسین تارڑ پاکستان کے مشہور سفر نامہ نگار ہیں۔ ان کی وجہ شہرت سفر نامے اور ناول نگاری ہے۔ اس کے علاوہ ڈرامہ نگاری، افسانہ نگاری اور فن اداکاری سے بھی وابستہ رہے۔ مستنصر حسین تارڑ پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ادیب ہیں۔ ٹی وی ڈراموں میں کام اور مختلف پروگرامز میں میزبانی کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ پی ٹی وی نے جب پہلی مرتبہ 1988 میں صبح کی نشریات صبح بخیر کے نام سے شروع کی تو مستنصر حسین تارڑ نے ان نشریات کی کئی سال تک میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ اخبار جہاں میں ہفتہ وار کالم لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناول کے حوالے سے بھی وہ ایک اہم نام ہیں۔ انہوں نے بہاؤ، راکھ، خس و خاشاک زمانے کے اور ایک غزال شب جیسے شہرۂ آفاق ناول لکھے۔ ریڈیو پاکستان پر بھی پروگرام کی میزبانی کرتے رہے ہیں۔ 1987 میں انہیں ماسکو، روس میں ہونے والے یوتھ فیسٹیول میں جانے کا موقع ملا۔ اس سفر کی رویداد 1959 میں ہفت روزہ قندیل میں شائع ہوئی۔ اس سفر کی رویداد پر ناولٹ فاختہ لکھا۔ یہ قلمی سفر کا باقاعدہ آغاز تھا۔ 1969 میں وہ یورپی ممالک کی سیاحت پر روانہ ہوئے۔ واپسی پر نکلے تیری تلاش میں کے نام سے سفر نامہ لکھا۔ یہ 1971 میں شائع ہوا۔ اس کتاب کو ملنے والی پذیرائی کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اگلا سفر نامہ اندلس میں اجنبی تھا۔ 42 برسوں میں 30 سفر نامے شائع ہوئے۔ 12 صرف پاکستان کے شمالی علاقوں کے بارے میں ہیں۔ پاکستان کی بلند ترین چوٹی K2 پر ان کا سفر نامہ اس قدر مقبول ہوا کہ 2 ہفتے میں پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا۔ اس علاقے سے ان کے گہرے تعلق کی بنا پر وہاں کی ایک جھیل کو تارڑ جھیل کا نام دیا گیا۔ ان کے چند نمایاں سفر ناموں کے نام یہ ہیں: نکلے تیری تلاش میں، اندلس میں اجنبی، خانہ بدوش، نانگا پروت، نیپال نگری، سفر شمال کے، سنولیگ، کیلاش داستان، ماسکو کی سفید راتیں، یاک سرائے، نیو یارک کے سورنگ، ہیلو ہالینڈ، لاہور سے یارقند، راکا پوشی نگر اور سندھ بہتا رہا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ مستنصر حسین تارڑ سندھ کی سیاحت کو نکلے تھے۔ ان کا رخ صحرائے تھر کی طرف تھا۔ ان کے رفیق سفر دیدہ دل نے گاڑی کا رخ کاروں جھر کی چٹانوں کی طرف کر لیا۔ چٹانیں دلکش تھیں۔ بلندی پر چڑھ کر بہت سی چٹانوں کو دیکھا جا سکتا تھا۔ حساس دل ہو تو یہاں کی فضا میں گھلی ہوئی اداسی کو محسوس کر سکتا ہے۔ مصنف کی نظر اچانک 3 بچوں پر پڑی جو غریب اور محنت کش معلوم ہوتے تھے۔ تھر کی تیز دھوپ نے ان کے جسم جھلسا دیے تھے۔ ان بچوں میں ایک 10 برس کی بچی بھی تھی جس کا دعویٰ تھا کہ وہ 5 منٹ میں کوہ کاروں جھر کی آخری چٹان کی بلند ترین سطح کو چھو کر آ سکتی ہے۔ انہیں یقین نہ آیا۔ تجسس کے لیے انہوں نے لڑکی کے دعوے کا امتحان لینا چاہا۔ حکم پاتے ہی وہ چھلتی کودتی، چھوٹے بڑے پتھروں کو پھلانگتی بلندی پر پہنچی اور واپس آ گئی۔ جس پھرتی سے اس نے چڑھائی کا مرحلہ طے کیا تھا، سفر نامہ نویس اور ان کے رفقا حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ مزید برآں حیرت یوں بھی بڑھ گئی کہ بچی پر تھکن کے آثار بھی نہ تھے۔ اس بچی کا نام نادیہ تھا۔ وہ لکڑیاں چننے اور گھاس کاٹنے کا کام کرتی تھی۔ مصنف کو اس کی صلاحیت کی بڑی قدر ہوئی۔ اسے انعام سے نوازا۔ پسماندہ علاقے کی رہنے والی بچی کا ایسا کرتب دیکھ کر
مشہور جمناسٹ نادیہ کمانچی کی طرف چلا گیا۔ تھر کی نادیہ کمانچی سے کہیں طور کم نہ تھی۔ اس کے دوڑنے کا انداز نفسیاتی طور پر ایتھوپیا کی اولمپئن بکیلا کی طرف لے جاتا تھا، جس کا دوڑ کے مقابلے میں کوئی ثانی نہ تھا۔ کئی اعزازات وہ اپنے نام کر چکا تھا۔ مصنف کا خیال ہے کہ مناسب توجہ اور تربیت سے تھر کی نادیہ بھی پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی طرف۔ پاکستانی قوم صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ شہروں کا تو ذکر کیا، صحرائی علاقوں میں رہنے والے نو عمر بچے بھی ایسی حیرت انگیز صلاحیتوں سے مالا مال ہیں کہ عالمی سطح پر اپنے فن کا لوہا منوا کر وطن عزیز کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ ٹیلنٹ کسی کی میراث نہیں ہوا کرتا، ضرورت ہے کہ ایسے گوہر نایاب تلاش کرنے کی فکر کی جائے قبل اس کے کہ ان کا فن روزی کی بٹھی کا ایندھن بن جائے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف، جس میں سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے کارونجھر پہاڑی سلسلہ کس جگہ واقع ہے؟ اس کا جواب ہے کارونجھر پہاڑی سلسلہ ننگر پارکر میں واقع ہے۔ دوسرا سوال ہے مصنف نے ننگر پارکر کی منظر کشی کس طرح کی ہے؟ اس کا جواب ہے ننگر پارکر کو جاتے ہوئے مصنف مختلف چٹانی سلسلوں سے گزرے۔ یہ چٹانی سلسلے صحراؤں کے درمیان تھے، دیکھنے میں خشک اور چٹیل معلوم ہوتے تھے، لیکن ان کے اندر ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے ذخیرے تھے۔ ان چٹانی سلسلوں کو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مصنف کبھی ایک عجوبہ قرار دیتے ہیں اور کہیں آسمان سے اتری ہوئی مقدس شے سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان چٹانوں کی بلندی پر ایک ایسی ہموار جگہ آ جاتی ہے جہاں کھڑے ہوں تو سبزے اور پانی کے آثار سے محروم بہت سی چٹانیں دکھائی دیتی ہیں۔ مصنف کو یہاں کی ہواؤں میں تیزی اور ایک طرح کا درد محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے تھر کی بچی کس بات کا دعویٰ کر رہی تھی؟ اس کا جواب ہے تھر میں ملنے والی بچی کا دعویٰ تھا کہ وہ چٹانی سلسلے کی بلند ترین چوٹی کو 3 منٹ میں پہنچ کر چھو سکتی ہے اور وہاں سے منٹ میں واپس اسی جگہ آ سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے تھر کی نادیہ کمانچی کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ اس کا جواب ہے تھر کی نادیہ کمانچی ایک باہمت اور جرأت مند بچی تھی۔ وہ حیرت انگیز طور پر پھرتیلی تھی۔ وہ غریب ضرور تھی، مگر غربت نے اس کے حوصلے میں رتی برابر رکاوٹ پیدا نہیں کی تھی۔ ناقابل یقین حد تک پہنچی ہوئی قابلیت کی بنا پر اسے عالمی جمناسٹوں کے مقابلے میں رکھا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد سوال ہے مصنف نے تھر کی بچی کو کس عالمی شہرت یافتہ لڑکی کے مترادف مانا اور کیوں؟ اس کا جواب ہے تھر کی بچی ملکی و عالمی توجہ حاصل نہ کر سکی، تاہم اس کی صلاحیت کسی عالمی جمناسٹ سے کسی طرح کم نہ تھی۔ مصنف کی آنکھیں اس کی صلاحیتوں کا نظارہ کر چکی تھیں کہ کس طرح وہ پھرتی کے ساتھ اچھلتی کودتی چند منٹوں میں چٹان کی بلندی پر پہنچی۔ اس لیے وہ بلا جھجک اسے رومانیہ کی عالمی شہرت یافتہ جمناسٹ نادیہ کمانچی کے ہم پلہ قرار دیتے ہیں۔ ان دونوں میں بس اتنا فرق تھا کہ تھر کی نادیہ ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ رومانیہ کی نادیہ کمانچی کو وہ وسائل میسر تھے جس کی بنا پر وہ عالمی سطح پر ایک جمناسٹ کی حیثیت سے ابھری اور نام پیدا کیا۔ اس کے بعد سوال ہے ایتھوپیا کے کس شخص کا مصنف نے ذکر کیا اور کیوں؟ اس کا جواب ہے مصنف نے ایتھوپیا سے تعلق رکھنے والے بکیلا کا ذکر کیا ہے۔ تھر کی نادیہ کے چٹان کی بلندی پر پہنچنے کا احوال بیان کرتے ہوئے انہیں بکیلا یاد آ گیا۔ بکیلا ایک اولمپئن تھا۔ وہ میراتھن دوڑ میں ننگے پاؤں اس پھرتی کے ساتھ دوڑتا تھا کہ مقابلے میں شریک کئی کھلاڑیوں کو بہت پیچھے چھوڑ جاتا تھا۔ تھر کی نادیہ کی ظاہری حالت اور فنی مہارت بکیلا سے کافی حد تک مشابہ تھی۔ مصنف کا خیال ہے کہ جس طرح مناسب ٹریننگ سے بکیلا نے شہرت کمائی، اسی طرح نادیہ جیسے بچوں کے فن کی سرپرستی کی جائے تو یہ بھی ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 2 اس سبق میں کتنے محاورے استعمال ہوئے ہیں؟ آپ ان میں سے کوئی بھی 3 اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اس کا جواب ہے اس سبق میں کل 6 محاورے استعمال ہوئے ہیں۔ سسکیاں بھرنا، کمر کسنا، سانس چڑھنا، کلانچے بھرنا، حیرت میں ڈوبنا، انعام و اکرام کی بارش ہونا۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کالم کے ایک طرف میں نے 3 محاورے اور کالم کے دوسری طرف میں نے ان محاوروں کے مطابق جملے لکھ دیے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی طرف سے
اپنے الفاظ میں بھی ان محاورات کے جملے بنا سکتے ہیں۔ پہلا محاورہ ہے سسکیاں بھرنا۔ اس کا جملہ بنے گا جب کبھی اس کے سامنے مرحوم والد کا ذکر ہوتا وہ سسکیاں بھرنے لگتی تھی۔ دوسرا محاورہ ہے کمر کس لینا۔ اس کا جملہ بنے گا فائنل مقابلے میں جان کی بازی لگانے کے لیے کھلاڑیوں نے کمر کس لی ہے۔ تیسرا محاورہ ہے انعام و اکرام کی بارش ہونا۔ اس کا جملہ بنے گا اپنی جان پر کھیل کے بچوں کی جان بچانے والے پولیس اہلکار پر ہر طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہونے لگی۔ اسی طرح سے اگلا سوال ہے سبق میں کتنے ملکوں، شہروں اور جگہوں کا ذکر کیا گیا ہے اور کیوں؟ اس کا جواب ہے اس سبق میں 4 ملکوں آسٹریلیا، رومانیہ، ایتھوپیا اور پاکستان کا ذکر آیا ہے۔ شہروں میں روم، تھر، ننگر پارکر کے نام آئے ہیں، جبکہ جگہوں میں صحرائے تھر، کارونجھر، آسٹریلیا کی الورو چٹان کا ذکر کیا گیا ہے۔ منظر کو قارئین کی نفسیات سے قریب کرنے کے لیے سفر نامہ نگار نے شہروں، ملکوں اور جگہوں کا ذکر اس سفر نامے میں کیا ہے، کہیں بطور حوالہ اور کہیں مثالاً یعنی مثال کے طور پر۔ اس کے بعد مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 5، ذیل کے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا لفظ ہے حسب وعدہ۔ اس کا جملہ بنے گا حسب وعدہ آپ کے معاوضے کا چیک ارسال کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے بے آب و گیاہ۔ اس کا جملہ بنے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس بے آب و گیاہ بستی تشریف لے جانے کا حکم ہوا وہ بعد ازاں مکہ مکرمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کے بعد لفظ عجوبہ۔ اس کا جملہ بنے گا مجسمہ اس خوبصورتی سے تراشا گیا تھا کہ دیکھنے والے اسے عجوبہ روزگار قرار دیتے تھے۔ اس کے بعد لفظ کائیاں۔ اس کا جملہ بنے گا ایسے کائیاں شخص کو قابو کرنا آسان نہ ہوگا۔ اس کے بعد لفظ عبور کرنا۔ اس کا جملہ بنے گا دریا کی طغیانی دیکھ کر اسے عبور کرنے کا ارادہ مؤخر کرنا پڑا۔ اس کے بعد لفظ چٹیل۔ اس کا جملہ بنے گا چٹیل میدان پر چاند کی چاندنی دل فریب منظر پیش کر رہی تھی۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اقتباسات کی تشریح کی طرف۔ پہلا اقتباس سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ بندریا اب ہم سے اتنی دور ہو چکی ہے کہ ایک چھوٹی سی گلہری لگتی تھی جو چٹانوں پر پھدک رہی تھی۔ تب وہ ایک مرتبہ پھر اوجھل ہوئی اور کچھ لمحوں بعد چٹانوں کی آخری بلندی پر لہراتے پھریرے کے برابر میں کھڑی ہمیں ہاتھ ہلا رہی تھی۔ میں نے گھڑی چیک کی تو پورے 3 منٹ۔ امتحانات میں اقتباسات کی تشریح لکھنے سے پہلے حوالہ لکھا جانا ضروری ہوتا ہے، جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کا حوالہ کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا۔ یہ اقتباس مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامہ تھر کی نادیہ کمانچی سے لیا گیا ہے۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مستنصر حسین تارڑ لکھتے ہیں کہ وہ صحرائے تھر کے سفر پر تھے، ننگر پارکر کے علاقے میں، جہاں بہت سے چٹانی سلسلے ہیں۔ ایک 10 سالہ بچی نے بتایا کہ وہ 3 منٹ میں کوہ کارونجھر کی بلند ترین سطح کو چھو سکتی ہے۔ بظاہر اس کا یہ دعویٰ ناقابل یقین معلوم ہوتا تھا کہ ایک کمزور سی بچی یہ کارنامہ کیسے انجام دے سکتی ہے، جسے سوچ کر ہی پیشہ ور کھلاڑیوں کے دانتوں تلے پسینہ آ جائے۔ دعوے کی سچائی پرکھنے کے لیے انہوں نے اس بچی نادیہ کو بلندی پر چڑھنے کو کہا۔ حکم ماننا تھا کہ نادیہ ایک بندریا کی سی پھرتی کے ساتھ ایک چٹان سے دوسری چٹان پھلانگنے لگی۔ وہ مصنف کی نظروں سے دور ہو رہی تھی، مگر اس کی تیزی اور رفتار پر کچھ فرق نہ پڑا تھا۔ چند سیکنڈوں میں وہ اچھلتی کودتی اتنا فاصلہ طے کرنے کے باوجود ایک گلہری کی طرح چست اور حاضر دماغ معلوم ہوتی تھی۔ جب وہ مقررہ مقام پر پہنچی تو حیرت میں ڈوبے مصنف نے اپنی گھڑی پر نظر دوڑائی۔ نادیہ نے اپنا دعویٰ درست ثابت کر دیا تھا۔ جی ہاں، وہ پورے 3 منٹ میں چٹان کی بلندی تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 2، جب وہ ننگے پاؤں ایک آہو کی مانند یعنی ایک ہرن کی مانند چٹانوں پر کلانچے بھرتی تھی تو مجھے ایتھوپیا کا ننگے پاؤں والا بکیلا یاد آتا تھا۔ وہ روزانہ اولمپک کی طویل ترین دوڑ میراتھن سے بھی زیادہ فاصلہ طے کرتا تھا۔ حوالہ بیان کیا جا چکا ہے۔ چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ تھر کی نادیہ غریب اور محنت کش بچی تھی۔ قدرت نے اس کو وہ پھرتی عطا کی تھی کہ وہ چند منٹوں میں چٹان کی بلندی سر کر سکتی تھی۔ اس کے دوڑنے کا منظر دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کوئی چست ہرن سرعت کے ساتھ یعنی تیزی کے ساتھ چوکڑیاں بھر رہا ہو۔ اس کی غربت اس کے حوصلے پر رتی بھر اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ ایسے باہمت لوگوں سے دنیا خالی نہیں ہے۔ تھر کی نادیہ جیسی
ایک مثال اولمپئن بوکیلا کی ہے، جو ایتھوپیا جیسے پسماندہ ملک سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے جذبے میں ایسی قوت تھی کہ میراتھن دوڑ کے مقابلوں میں ہمیشہ سرخرو رہتا تھا۔ اس نے بھی اپنے ابتدائی کیریئر میں مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ غربت کا عالم یہ تھا کہ وہ دوڑ کے مقابلے میں شریک ہوتا تو اس کے پاؤں میں جوتے تک نہ ہوتے تھے۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود اگلا سوال آپ سندھ کے کسی اور شہر کی روداد سفر نامے کے انداز میں تحریر کیجیے۔ اگر آپ نے سندھ کے کسی بھی شہر کا وزٹ کیا ہے تو آپ اپنے الفاظ میں اس سفر نامے کی روداد لکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر لنگر پار اور اسلام کوٹ کے سفر کی روداد لکھی ہے تاکہ آپ کو اسے دیکھ کر اپنے الفاظ میں کسی اور شہر کے سفر نامے کا لکھنے کا طریقہ آ جائے۔ تو چلیے اسے پڑھ لیتے ہیں۔ ہم دوستوں نے پروگرام بنایا کہ تھر کی سیر کی جائے۔ اس سلسلے میں ایک دوست سے رابطہ کیا گیا۔ ان کی رہائش اسلام کوٹ میں تھی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ صبح 6:30 بجے لیاقت آباد سے مٹھی کے لیے بس نکلتی ہے۔ اس میں سوار ہو جائیں اور مٹھی پہنچ کر مجھ سے رابطہ کریں۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ ہم بس میں سوار ہو گئے اور مٹھی کے لیے روانہ ہوئے۔ بس شاہراہ فیصل سے ہوتی ہوئی نیشنل ہائی وے سے ٹھٹہ کی طرف رواں تھی۔ راستے میں ہمیں چوکھنڈی کا قبرستان ملا۔ کراچی میں صبح صبح لوگ اپنے روزگار کے لیے دفاتر اور فیکٹریوں کا رخ کر رہے تھے۔ جب ہم ٹھٹہ پہنچے تو وہاں مکلی کا قبرستان اپنی تاریخی حیثیت کے ساتھ ہمیں بس سے نظر آ رہا تھا۔ یہ قبرستان تقریباً 8 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، یعنی پھیلا ہوا ہے، جہاں لاکھوں قبور ہیں، یعنی قبریں ہیں۔ یہاں کئی بادشاہ، علماء، فضلاء، فقہاء، محدثین، شعراء، مغل نواب، فلسفی اور سپہ سالار سپرد خاک ہیں۔ یہاں کی قبروں کی خاص بات ان کے دیدہ زیب، خد و خال اور نقش و نگار ہیں، جو سندھ کی قدیم ثقافت، تہذیب اور ہنرمندی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ٹھٹہ سے بس اب سجاول کی طرف جا رہی ہے۔ ہم سب سجاول پہنچتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بس رک جاتی ہے۔ بس کی کھڑکی سے ہمیں گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج سجاول کی بلڈنگ نظر آتی ہے۔ 5 منٹ کے وقفے کے بعد اب بس دوبارہ روانہ ہوئی تو راستے میں ہمیں بدین ملا۔ اس کے بعد ہم تھر میں داخل ہو گئے۔ بس کی کھڑکی سے جو نظارے ہم کر رہے تھے وہ بہت دلچسپ تھے۔ پکی سڑک پر بس تیزی سے روانہ تھی اور دونوں طرف ریگستان تھا۔ کہیں کہیں ہمیں تھر کے مخصوص لباس میں لوگ نظر آئے۔ ساتھ ہی ریگستانی جہاز یعنی اونٹ بھی اس ریگستان میں جگہ جگہ نظر آئے۔ اونٹوں کے اوپر ڈولی پر نقش و نگار اور بیل بوٹے سجے ہوئے ہیں۔ اونٹ کی لگام بھی خوبصورتی سے گوٹے کنارے سے سجائی گئی ہے۔ تقریباً 5.5 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد اب ہم مٹھی پہنچ گئے ہیں۔ بس سے اترنے کے بعد ہم نے سامنے ایک چھوٹی سی مسجد کے وضو خانے سے منہ ہاتھ دھوئے اور اپنے میزبان کو فون کیا۔ انہوں نے کسی سے رابطہ کر کے ہمیں کہا کہ انتظار کریں، کچھ دیر میں میرا ایک عزیز آپ کے پاس آ جائے گا جو آپ کو اسلام کوٹ لے آئے گا۔ مٹھی سے اسلام کوٹ کا فاصلہ تقریباً 40 کلومیٹر ہے۔ جب وہ صاحب آئے تو ہم کار میں سوار ہو کر اسلام کوٹ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں دونوں طرف جنگل تھا مگر پختہ سڑک پر کار تیزی سے رواں تھی۔ میزبان نے بتایا کہ جب بائیں طرف سڑک مڑے گی تو چند قدم کے فاصلے پر نیم کے درخت کے سائے میں ہم آپ کے منتظر ہوں گے۔ حسب ہدایت ڈرائیور نے ہمیں مطلوبہ جگہ پہنچا دیا۔ سامنے ہمارے میزبان موجود تھے۔ ہمارے اس میزبان نے اسلام کوٹ جیسے ایک چھوٹے سے غیر معروف شہر میں رہتے ہوئے بھی تقریباً 3,500 کتابوں کا خزینہ جمع کر لیا۔ مختوم بلاول لائبریری میں کچھ کتب تو ایسی نادر ہیں جو غالباً کراچی کی بڑی لائبریریوں میں بھی موجود نہیں۔ ہمارے استقبال کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں پرتکلف کھانا کھلایا۔ اس کھانے میں چاول کی روٹی، مرغ کا سالن، میٹھے چاول اور لسی نے ہماری بھوک میں مزید اضافہ کر دیا۔ کھانے کے بعد اب یہاں سے مزید آگے لنگر پار کر جانے کا پروگرام بنایا گیا۔ میزبان نے ہی ایک جیپ کا انتظام کیا اور خود بھی ہمارے ساتھ روانہ ہوئے۔ جیپ اب اسلام کوٹ سے لنگر پار کر کی جانب رواں تھی کہ 2-2.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہمیں ایک قدیم جین مت کا مندر دکھائی دیا۔ ہم مزید آگے گئے تو ماروی کا کنواں دیکھا۔ ساتھ ہی ایک میوزیم بھی تھا جس میں تھر کی ثقافت سے متعلق چیزیں موجود تھیں۔ اب ہم لنگر پار کر کی طرف رواں ہیں اور تقریباً 4-4.5 گھنٹے میں لنگر پار کر میں داخل ہوئے تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ ہمیں ہمارے میزبان کے دوستوں نے خوش آمدید کہا، پھر انہوں نے ایک چائے خانہ سے بہترین چائے پلائی۔ خالص دودھ کی چائے کا مزہ شہروں میں تو ممکن نہیں۔ ہم چائے کی چسکیاں لے رہے تھے اور کبھی کبھی سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھتے
تو پورے آسمان پر ستارے اپنی جگمگاہٹ اور روشنی سے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ شہروں میں آلودگی کے سبب آسمان بھی دھوئیں کے بادلوں سے ڈھک چکے ہیں اور ہمیں کہیں بھی قدرت کے وہ حقیقی مناظر نظر نہیں آتے جو ہم نے یہاں دیکھے۔ جس جگہ ہمیں آرام کرنا تھا ہم یہاں سے وہاں گئے، اپنا سامان رکھا، ہاتھ منہ دھوئے اور پھر دوبارہ کھانے کے لیے ایک ہوٹل گئے جہاں پر دال اور انڈا فرائی کھایا۔ پھر آرام والی جگہ ہے۔ راستے میں جو دکانیں ہمیں کھلی ملی تھیں اب 10 بجے رات کو وہ بند ہو چکی تھیں۔ گلیاں صاف ستھری تھیں، راستے بھی کشادہ تھے۔ گھروں کے اندر ہی پرانی طرز کی دکانیں بنائی گئی تھیں جس کے دروازے لکڑی کے تھے۔ یہ سب بہت سادہ اور اچھے لگ رہے تھے۔ پھر دوستوں نے سونے کا پروگرام بنایا کہ اب ہم تھک چکے ہیں، لہٰذا صبح اٹھ کر ننگر پارک کی سیر کی جائے۔ صبح سویرے ہی تمام دوست اٹھ گئے، صبح کا ناشتہ کیا اور پھر سب جیپ میں بیٹھ گئے اور جیپ ننگر پار کر کے پہاڑی سلسلے کی جانب روانہ ہوئی۔ ایک مقام پر جا کر جیپ رک گئی اور ہمیں میزبان نے کہا کہ یہاں سے اوپر پیدل ہی جانا ہوگا۔ اس وقت ہمیں مستنصر حسین تارڑ کی تھر کی نادیہ کمانچی یاد آ گئی کہ وہ کس تیزی سے ان پہاڑوں کو عبور کر کے کبھی اوپر اور کبھی نیچے آتی ہے۔ ہم سب تو تھوڑی سی چڑھائی کے بعد ہی تھک گئے تھے مگر ہمت کر کے آگے بڑھے۔ ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں پہاڑی پر ایک مندر بنا ہوا تھا، اس کے علاوہ ایک شمشان گھاٹ بھی تھا۔ اسی جگہ پر تقریباً 100 سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ ان سیڑھیوں کے ذریعے آپ ایک بلند مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر تھر کا نظارہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں موروں کی بڑی تعداد نظر آئی جو رقص بھی کر رہے تھے۔ ہم نے تھوڑا وقت یہاں گزارا اور پھر واپسی کا قصد یعنی ارادہ کیا۔ راستے میں بازار سے ہم نے خاص قسم کی مٹھائی خریدی جو یہاں کی سوغات تھی۔ پھر دوبارہ اسلام کوٹ آئے اور دوپہر کا کھانا کھایا۔ وہاں سے دوبارہ جیپ کے ذریعے ہی ہم مٹھی پہنچے۔ مٹھی پہنچتے ہی ہمیں مطلوبہ بس میں جگہ مل گئی اور ہم کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ سفر ایک یادگار سفر تھا جسے ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔